نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کائنات کے اندر بہت سارے مذاہب اور ادیان باطلہ آئے اور اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن خالق کائنات نے کسی کو بھی اپنا پسندیدہ دین نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ کامل تھے نہ اکمل تھے، جبکہ دین اسلام کے اندر خالق کائنات نے ایسی جامعیت، ہماگیریت اور اکملیت رکھی ہے کہ یہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو یہ پورا کرتا ہے، اور انسان جس شعبے کے اندر بھی چاہے اس دین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت محترم خالق کائنات جل جلالہ و عمن والہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور انہیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اب جو بندہ مسلمان ہے اس کے اوپر کئی قسم کے حقوق جن کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان میں حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد ہیں یعنی اس کے بندوں کے حقوق، اور حقوق النفس، اس کی اپنی جان اور جسم کے حقوق، ان کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے فرائض کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جدھر دیکھو ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور حق کے لیے ہی وہ لڑتا ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے۔ حق کے لیے آپ نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی دیے جاتے ہیں، ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی وکلاء اپنا حق مانگ رہے ہیں، کبھی کسان اپنا حق مانگ رہے ہیں، کبھی کلرکوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے فرائض کو ادا کریں، تو دوسروں کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو میرا فرض ہے وہ لازمی طور پر کسی دوسرے کا حق بھی ہے۔ ہم اگر اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک باپ کا جو فرض ہے وہ اس کی اولاد کا حق ہے، اور جو اولاد کا فرض ہے وہ اس کے والدین کا حق ہے۔ بالکل اسی طرح ایک استاذ کا جو فرض ہے وہ اس کے شاگرد کا حق ہے، اور جو شاگرد کا فرض ہے وہ اس کے استاذ کا حق ہے۔ ایک مالک ہے، جو اس کا فرض ہے وہ اس کے نوکر کا حق ہے، اور جو نوکر کا فرض ہے وہ اس کے مالک کا حق ہے۔ اسی طرح آگے تک چلتے چلے جائیں تو یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے فرائض کو سمجھے، پہچانے اور پھر اس کو ادا کرے تو دوسروں کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا اور حق مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق مانگتے ہیں، فرض ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اسلام اپنا فرض ادا کرنے کی ہی ترغیب دیتا ہے۔ مثلا خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے
کہ تم میری عبادت کرو۔ اب جب ہم اس حکم کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کریں گے تو خالق کائنات کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب ہم اس فرض کو ادا کریں گے تو ہم موحد ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو۔ اب اگر یہ فرض ہم ادا کریں گے تو والدین کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو ایک حدیث پاک سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد رشتہ اخوت ان کے درمیان پیدا فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ جو آپ نے قائم کیا تھا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے گھر ملنے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی بڑی پریشان حالت میں بیٹھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت ام دردہ نے آگے سے کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اشارتاً کہا کہ وہ میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ بھی تشریف لے آئے، کھانا تیار کیا گیا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کا کہا تو آپ نے حضرت ابو دردہ کو کہا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ شام کا وقت ہوا، کھانا کھایا، مغرب پڑھی، پھر عشاء کا ٹائم ہوا، وہ نماز پڑھی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو دردہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سو جاؤ، پچھلی رات اٹھ کر عبادت کرنا۔ جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو اٹھایا، نماز تہجد ادا کی، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیا، نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو کہا کہ سنو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کا حق بھی ادا کرو، جسم کا حق بھی ادا کرو، اور پھر اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی نے حق کہا ہے۔ اب دیکھو، ان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے فرائض کو ادا کرو گے تو دوسروں کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے اور سمجھاتا ہوں کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو شہر کے اندر کئی چورستوں سے، چوراہوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ جو چورستہ ہوتا ہے وہاں حکومت نے بتیاں لگا رکھی ہیں، اشارے لگا رکھے ہیں، سبز ہے، سرخ ہے۔ اب وہاں حکم یہ ہے کہ جب سرخ بتی جلے تو تم نے رک جانا ہے اور دوسروں کو حق دو کہ وہ گزر جائیں، اور جب تمہارے لیے وہی اشارہ سبز ہو جائے تو اب تمہیں یہ آرڈر ہے، اجازت ہے کہ اب تم اپنا حق استعمال کرو۔ یاد رہے کہ اگر ہم سب لوگ اس بات کو نہ سمجھیں اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ سڑک میری ہے، میرے ملک کی ہے، میرے ٹیکسوں سے بنی ہے، تو ہم اشاروں کا پاس نہ کریں اور ہر کوئی گزرنا شروع کر دے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، فساد پھیلے گا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، کیونکہ ہر بندہ یہی چاہے گا کہ میں اپنا حق لیتا چلا جاؤں اور فرض ادا نہ کروں، تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کبھی کبھی دیکھا کہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ، بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں اگلا جو آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا حق تو لے لوں، یعنی پہلے گزرنے کا فرض کو ادا نہ کروں۔ تو میرے بھائی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی توازن کے ساتھ گزرے، اعتدال کے ساتھ گزرے، تو ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننا ہوگا، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسروں کا حق خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا اور کسی کو بھی اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔